معزز سامعین، پیش خدمت ہے عبدالرب بھٹی کا مشہور ناول بدروح، جسے میں آپ سب کے سامنے اندھیری کوٹھی کے نام سے پیش کر رہی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھے اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ یہ آواز کیسی ہے؟ نواز نے کہا۔ شاید کوئی چوکیدار ہے۔ قادر بخش نے گھور کر سامنے چھائی ہوئی دبیس کوہر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تب پھر اچانک دونوں کو دھند میں ایک انسان کا دھندلا دھندلا ہیولا نظر آیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں لاٹھی تھی جسے وہ پختہ سڑک پر مارتے ہوئے دھیرے دھیرے بڑا چلا آ رہا تھا۔ دونوں دم بخود سے اسے دیکھنے لگے۔ پھر جب وہ انسانی ہیولا دھند کی دبیس تہ سے پوری طرح نکل آیا تو وہ دونوں ٹھٹکے۔ اس کا سر نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلے وہ یہی سمجھے کہ شاید دھند کی وجہ سے ایسا ہے، مگر جب وہ لاٹھی بدست شخص ان کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا تو دونوں کی مارے دہشت کی چیخیں نکل گئیں اور وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ اس شخص کا سر غائب تھا۔ نواز تو بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ قادر بخش نے ذرا ہمت سے کام لے کر اپنی رائفل اس سر کٹے انسان پر تان لی۔ سر کٹا بڑی پھرتی کے ساتھ اسی سمت آن کھڑا ہوا جس رخ پر اس کا ساتھی نواز دہشت زدہ ہو کر دوڑا تھا۔ قادر بخش نے بھی گھبرا کر اپنا رخ موڑا اور سرکٹے پر گولی چلا دی۔ رات کے سناٹے میں ایک انسانی چیخ ابھری۔ قادر بخش یہی سمجھا کہ سرکٹے کو گولی لگی ہے، مگر گولی سرکٹے کے جسم سے پار ہو کر دوڑتے ہوئے سپاہی نواز کی کمر میں پیوست ہو گئی تھی۔ وہ تیورا کر گرا تھا۔ سرکٹا جو در حقیقت جعفر موس کی بدروحی تھی، اپنا گل کھلانے کے بعد غائب ہو چکی تھی۔ قادر بخش کے جب ہوش ٹھکانے آئے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں دوڑتا ہوا اپنے زمین بوس پڑے ساتھی نواز کے قریب پہنچا۔ اس اثنا میں گولی چلنے کے دھماکے سے باقی دو سپاہی بھی جاگ چکے تھے۔ نواز بے سدھ پڑا تھا، اس کی کمر سے خون بہے جا رہا تھا، وہ مر چکا تھا۔ قبرستان میں ہو کا عالم تھا۔ شہید نیک شاہ کی باتیں سننے کے بعد ناصر اور ساجد کے چہروں پر جوش مترشح تھا۔ دور مشرق کی سمت پو پھٹنے والی تھی۔ دونوں نے ذرا دیر رک کر آپس میں صلاح مشورہ کیا اور پھر آبادی کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے یہی طے کیا تھا کہ سانسیوں اور آگرم والوں سے جنگ کیے بغیر سب سے پہلے چمائی کے مندر میں موجود جعفر موس کے بت کو پاش پاش کریں۔ بصورت دیگر انہیں اگر سانسیوں اور آگرم والوں سے جنگ بھی لڑنا پڑی تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کے ساتھ ایک مشکل یہ تھی کہ ساجد نابینا تھا، جبکہ جعفر موس کے بت کو صرف ساجد ہی پاش پاش کر سکتا تھا، کیونکہ وہ شہید نیک شاہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ بہرطور دونوں اللہ کا نام لے کر آبادی کی طرف چل پڑے۔ ہاں، انہوں نے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک مقامی شخص سے ڈھوک پورا کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ وہ کس طرف ہے، نیز وہاں تک انہیں پہنچانے کے لیے کوئی سواری مل سکتی تھی۔ اس شخص نے بتایا کہ ذرا دیر بعد شاہپور سے ایک لاری آئے گی جو بھیراں سے ہوتی ہوئی سکھ پل جائے گی۔ وہاں سے ڈھوک پورا 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور وہاں سے انہیں سیدھی ڈھوک پورا جانے کے لیے ایک اور سواری مل جائے گی۔ دونوں کو بھوک پیاس بھی ستا رہی تھی۔ کل رات سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے ہوٹل کا پتہ پوچھا اور ایک چھپر نما ہوٹل پر پہنچ کر شکم سیری کی۔ شاہپور سے آنے والی لاری بھی وہیں رکتی تھی۔ ذرا دیر بعد لاری آ گئی، دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ 15 منٹ بعد لاری سکھ پل کی طرف روانہ ہو گئی۔ مضافاتی اور دیہاتی راستوں پر سفر کرتی ہوئی لاری کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں اور بستیوں میں رکتی رہی اور رات گئے انہیں سکھ پل پر اترنا نصیب ہوا۔ سکھ پل ایک دریا پر تھا جسے پار کرنے کے بعد آبادی شروع ہو جاتی تھی۔ غالباً اسی وجہ سے اس گاؤں کا نام سکھ پل رکھا گیا تھا۔ ساجد اور ناصر لاری سے اترے تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ یہ ایک اچھا خاصا بڑا دیہی علاقہ تھا۔ یہاں انہیں ایک سرائے بھی مل گئی۔ رات انہوں نے وہیں بسر کرنے کا سوچا۔ وہ سرائے میں داخل ہو گئے۔ سرائے کیا تھی؟ ایک چھوٹا مٹی کی دیواروں والا 2 منزلہ مکان تھا۔ سرائے کی مالک ایک موٹی سی ہندو عورت تھی۔ سکھ پل میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی بھی خاصی تعداد تھی، کچھ گھر سکھوں کے بھی تھے۔ سرائے کی مالکہ کا نام کلاوتی تھا۔ وہ ایک سیاہ رنگ کی ادھیڑ عمر عورت تھی۔ اس عورت کے علاوہ ایک جوان لڑکی اور مرد بھی تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جوان لڑکی روپا اس کی بیٹی تھی اور جوان مرد روپا کا شوہر یعنی کلاوتی کا داماد تھا۔ تینوں نے اس سرائے کا نظم و نسق سنبھالا ہوا تھا۔ باقی ایک نوکر بھی تھا، اس کا نام عبدل تھا، وہ ایک جوان مرد تھا۔ ناصر اور ساجد کو یہاں عجیب سی ویرانی اور وحشت کا احساس ہونے لگا۔ انہیں ایک کمرہ دے دیا گیا تھا۔ کمرہ چھوٹا تھا، مگر دونوں کے لیے رات گزارنے کے لیے کافی تھا۔
2 جھلنگا سی چارپائیوں پر میلے کچیلے بستر بچھائے گئے تھے۔ لگتا ہے ہمارے علاوہ یہاں کوئی اور مسافر نہیں ٹھہرا ہوا، ناصر نے کہا۔ ہاں، مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، ایک عجیب سی خاموشی اور ویرانی ہے یہاں، ساجد نے خیال ظاہر کیا۔ ذرا دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے، ناصر نے کہا۔ سرائے کا ملازم عبدل اندر داخل ہوا۔ وہ بغور دونوں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا، کچھ کھانے پینے کے لیے لاؤں؟ کیا ہے کھانے میں؟ ناصر نے پوچھا۔ ترکاری ہے، وہ بولا۔ ٹھیک ہے، لے آؤ، ناصر نے کہا تو عبدل چند ثانیے وہاں کھڑا رہا۔ ناصر کو ایسا لگا جیسے وہ کچھ بے چین سا تھا اور ان سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ کیا بات ہے؟ بالآخر ناصر نے پوچھ ہی لیا۔ تو تم لوگ مسلمان ہو؟ عبدل نے ہولے سے پوچھا۔ بولنے کا انداز سرگوشیانہ تھا۔ ہاں، ناصر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مختصراً کہا تو عبدل خاموشی سے لوٹ گیا۔ ذرا دیر بعد سرائے کی ملکہ کلاوتی اندر آ گئی۔ اس نے میلی سی ساڑی باندھ رکھی تھی، اس کی آنکھیں موٹی موٹی اور ابلی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں کے چہروں کو بغور دیکھتے ہوئے بولی، بھوجن کے الگ سے پیسے دینے ہوں گے؟ ناصر کو ناگوار گزرا، تاہم وہ ضبط کر کے بولا، ہاں دے دیں گے۔ پیسے کتنے ہوئے؟ 50 روپے، وہ عورت بولی۔ ناصر نے اپنی جیب سے ایک 50 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ کلاوتی نے نوٹ لے کر اپنے گریبان میں اڑس لیا اور کمرے سے نکل گئی۔ ذرا دیر بعد عبدل کھانے پینے کی ٹرے اٹھا لایا۔ کھانا کھانے کے بعد عبدل دوبارہ خالی برتن سمیٹنے اندر داخل ہوا اور پھر جب لوٹنے لگا تو رک گیا، پھر ان کی طرف مڑا۔ ناصر کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ عجیب سے لہجے میں ان سے بولا، خدا کرے تمہاری رات خیریت سے گزر جائے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ناصر اس کی بات پر چونک کر بولا۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ وہ یہ بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ناصر اور ساجد بے چین سے ہو گئے۔ کیا کہنا چاہتا تھا یہ آخر؟ ساجد نے گونگو سے لہجے میں ناصر سے پوچھا۔ پتہ نہیں، نہ جانے کیا بات ہے، کم وقت ادھوری بات کہہ کر ہمیں بلا وجہ پریشان کر گیا، ناصر نے اسے کوستے ہوئے کہا۔ اللہ مالک ہے ناصر بھائی، تم دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر سو جاؤ، صبح تڑکے چلے تو جانا ہے ہمیں، خواہ مخواہ کیوں پریشان ہوتے پھریں، ساجد نے کہا۔ ناصر نے اٹھ کر کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی، پھر دونوں چارپائیوں پر دراز ہو گئے۔ تھکن کے باعث دونوں کا ہی نیند سے برا حال تھا، اس لیے چارپائی پر لیٹتے ہی سو گئے۔ البتہ کمرے کی بتی انہوں نے نہیں بجھائی تھی۔ رات کے جانے کون سے پہر اچانک ناصر کی آنکھ کھلی۔ اس کا دل جانے کیوں تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے کی بتی روشن تھی۔ ناصر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آنکھ کس وجہ سے کھلی تھی۔ اس نے برابر والی چارپائی پر ساجد کو گہری نیند میں سوئے ہوئے پایا۔ اچانک دروازے کے باہر ہلکی سی آہٹ ابھری۔ ناصر بری طرح ٹھٹک گیا اور بغور آنکھیں سکیڑ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازہ ہلنے لگا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی باہر سے دروازے کو اندر دھکیل کر کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کون ہے؟ ناصر نے وہیں چارپائی پر بیٹھے بیٹھے قدرے بلند آواز سے کہا تو اچانک دروازہ ہلنا بند ہو گیا۔ تب ناصر نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی۔ باہر جو کوئی بھی تھا وہ اب واپس جا رہا تھا۔ ناصر کے جی میں جانے کیا آئی کہ وہ جلدی سے اٹھا اور دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے کنڈی کھول دی، پھر دروازے کا ایک پٹ کھول کر باہر دیکھا۔ اسے دائیں جانب مختصر سی نیم تاریک راہداری میں کوئی جاتا نظر آیا۔ ناصر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے دبے پاؤں چل پڑا۔ وہ پراسرار شخص بائیں جانب ایک اور تنگ سی راہداری کے سرے پر پہنچا۔ اس نے دیوار سے چپک کر آڑ سے بائیں جانب ایک اور تنگ سی راہداری میں جھانکا تو اچانک اس نے ایک دوسرے کمرے سے 2 افراد کو نکلتے دیکھا۔ پہلا والا شخص انہیں دیکھ کر رک گیا تھا، پھر ان 2 نووارد افراد میں سے ایک نے ذرا تلخ سرگوشی میں پہلے والے شخص سے کہا، عبدل، تم نے ہمارا کام خراب کر ڈالا۔ ناصر ٹھٹکا۔ وہ عورت کی آواز تھی، لیکن یہ سرائے کی ملکہ کلاوتی نہ تھی۔ گویا یہ عبدل ہی تھا جو دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناصر نے دل میں سوچا، مگر کیوں؟ اس نے الجھ کر خود سے سوال کیا۔ پھر اسے عبدل کی آواز سنائی دی۔ وہ خاصے درست لہجے میں اس جوان عورت سے بولا، روپا، میں تم لوگوں کو یہ نہیں کرنے دوں گا۔ روپا کے ہمراہ کھڑے شخص نے بھی دانت پیس کر غصیلے لہجے میں عبدل سے کہا، تم ہمارے نوکر ہو اور نوکروں کی طرح رہو، سمجھے؟ تم نے ان دونوں کو ضرور پہلے سے محتاط کر دیا ہوگا، اسی لیے وہ اندر سے کنڈی لگا کر سو گئے ہیں۔ حالانکہ ہم نے تمہیں سختی سے تاکید کی تھی کہ انہیں اوپر والے کمرے میں لے جانا جس کے دروازے پر سرے سے کنڈی موجود ہی نہیں ہے۔
ناصر اب اس کی بھی آواز پہچان گیا تھا۔ یہ روپا کا شوہر تھا جس کا نام ابھی ناصر کو معلوم نہ ہو سکا تھا۔ ادھر عبدل نے جواباً اسے مخاطب کر کے کہا، شیکھر صاحب، میں تم لوگوں کا ملازم ضرور ہوں، لیکن میں تمہیں اس کی جانوں سے نہیں کھیلنے دوں گا، سمجھے تم؟ ناصر عبدل کی بات سن کر دھک سے رہ گیا۔ عبدل ان کا خیر خواہ نکلا تھا، لیکن ناصر کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان لوگوں کو ان سے کیا دشمنی تھی۔ اچانک ناصر نے دیکھا کہ عبدل کے عقب سے ایک اور انسانی ہیولا نمودار ہوا۔ پھر جب تک ناصر کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا، اس موٹے تازے انسانی ہیولے نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جانے کس شے سے عبدل کی پشت پر وار کیا۔ عبدل کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ خارج ہوئی۔ ادھر روپا کے شوہر شیکھر نے جلدی سے آگے بڑھ کر عبدل کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ناصر سر تاپا لرز گیا۔ وہ اب اس موٹے تازے انسانی ہیولے کو پہچان گیا تھا۔ یہ کلاوتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خون آلود چھرا تھا۔ اس نے مزید 2-3 وار عبدل کی پشت پر کیے اور اسے ڈھیر کر دیا۔ پھر کلاوتی نے ہانپتی ہوئی آواز میں شیکھر سے کہا، اس کی لاش سرائے کے پچھواڑے پرانے کنویں میں پھینک دو اور جلدی لوٹ آؤ، ان دونوں کا بھی یہی حشر کرنا ہوگا۔ اس کی بات پر شیکھر عبدل کی لاش کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ایک طرف لے گیا۔ یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر ناصر کا رواں رواں کانپنے لگا۔ اسے اب اپنی اور ساجد کی جانیں خطرے میں محسوس ہونے لگیں۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر واپس پلٹا اور تیز تیز مگر محتاط روی سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ پھر ساجد کو جھنجھوڑ کر جگانے لگا، ساجد، ساجد اٹھو۔ ساجد فوراً ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے ناصر بھائی؟ پھر دونوں دروازے کی طرف بڑھے اور جیسے ہی ناصر باہر نکلا، اسے سامنے شیکھر ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا تھامے کھڑا نظر آیا۔ اس نے جیسے ہی وہ ڈنڈا ناصر کے سر پر رسید کرنا چاہا تو ناصر نے اپنے سر کو ڈنڈے کی ضرب سے بچانے کی خاطر جھکائے لی۔ نتیجتاً ڈنڈا اس کے سر پر نہ لگا، البتہ اس کے بائیں کاندھے پر پڑا۔ ناصر کے حلق سے کربناک چیخ بلند ہو گئی۔ ساجد بیچارہ ناصر کی چیخ سن کر پریشان ہو گیا۔ ادھر ناصر نے جلدی خود کو سنبھالا۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خونی لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ اگر وہ ڈر گیا تو یہ لوگ دونوں کو جان سے مار ڈالیں گے۔ چنانچہ ادھر شیکھر نے دوبارہ ڈنڈے سے ناصر پر وار کرنا چاہا تو ناصر نے اپنے مضروب کاندھے کی تکلیف بھلا کر ایک زوردار لات شیکھر کے پیٹ پر رسید کر دی۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ ناصر اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر جھپٹا اور ایک گھونسا اس کی ناک پر جڑ دیا۔ گھونسے کی ضرب زوردار ثابت ہوئی۔ شیکھر کے حلق سے کریخ چیخ خارج ہوئی اور اس کی ناک کا وانسا ٹوٹ گیا۔ اس کی ناک سے بہنے والا خون اس کے چہرے کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ اچانک ناصر نے کلاوتی کو ہاتھ میں وہی خون آلود چھرا پکڑے دوڑتے ہوئے اپنی طرف آتے دیکھا۔ ناصر نے زخمی شیکھر سے ڈنڈا چھین لیا تھا جو ناک پر پڑنے والی ایک ضرب سے ڈھہ گیا تھا۔ کلاوتی جیسے ہی اس کے قریب آئی، ناصر نے ڈنڈا لہرا کر اس کے چھرے والے ہاتھ پر رسید کر دیا۔ کلاوتی کے حلق سے چیخ خارج ہو گئی اور چھرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ ناصر نے لپک کر چھرا اٹھا لیا اور کلاوتی کو دبوچ کر اس کی موٹی سیاہ گردن پر اس کی دھار رکھتے ہوئے بولا، قاتل عورت، بتا تو ہمیں کیوں ہلاک کرنا چاہتی تھی؟ بول، تو نے بے گناہ عبدل کا خون کیوں کیا؟ ورنہ تجھے ذبح کر ڈالوں گا، بول۔ یہ کہتے ہوئے ناصر نے اس کی گردن پر چھرے کی نوک چبو دی۔ کلاوتی کے سارے کسبل نکل گئے، تاہم وہ لکنت زدہ لہجے میں بولی، ہم تو تمہیں لوٹنا چاہتے تھے۔ ناصر سمجھ گیا کہ یہ حرافہ سفید جھوٹ بول رہی ہے، لہٰذا اس نے اس کا منہ کھلوانے کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہا اور دانت پیس کر بولا، جھوٹ مت بول کتیا، میں نے تم لوگوں کی ساری باتیں سن لی تھیں اور تجھے میں نے عبدل کا خون کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اگر تو نے سچ سچ بتا دیا کہ تم لوگ ہماری جانوں کے دشمن کیوں تھے تو ہم خاموشی سے نکل جائیں گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہاری گردن ادھیڑ ڈالوں گا۔ ناصر کا یہ حربہ کامیاب ثابت ہوا۔ کلاوتی تھوڑے تردد کے بعد بتانے لگی، ہمیں جعفر موس کی آتما نے بتایا تھا کہ تم دونوں ڈھوک پورا جانا چاہتے ہو تاکہ چمائی کے اس پرانے مندر کے خفیہ تہخانے میں رکھے جعفر موس کے بت کو پاش پاش کر سکو۔ اتنا بتا کر وہ خاموش ہوئی۔ ناصر بری طرح ٹھٹکا، پھر اس نے غرا کر پوچھا، کیا تم لوگ بھی جعفر موس کے پجاریوں آگرم کے گروہ سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں، ہمارا تعلق سانسی قوم سے ہے۔ ہم نے ہندو مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور در پردہ دوسرے لوگوں کو بھی یہی ترغیب دیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر ناصر کو بری طرح تہش آ گیا۔ اس کا جی چاہا کہ اس شیطان کی پجاری کو ذبح کر دے جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل کرنے کا گھناؤنا اور مکروہ عمل کر رہی تھی، مگر وہ اس کے گندے خون سے اپنے ہاتھ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا حل اس نے پہلے ہی سوچ لیا تھا۔
اسے کچھ سوچتا پا کر کلاوتی اس بار ناصر کو گویا دھمکی دیتے ہوئے بولی، تم دونوں کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ یہاں سے چپ چاپ لوٹ جاؤ اور چمائی کے مندر جانے کا خیال ترک کر دو، کیونکہ تم دونوں سانسیوں اور آگرم قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ مقدس جعفر موس کی آتما ہمیں تم دونوں کے عزائم کی پل پل خبر دیتی رہتی ہے۔ سانسی اور آگرم خبردار ہو چکے ہیں اور تمہارے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ تم دونوں کو ڈھوک پورا پہنچتے ہی جان سے مار دیا جائے گا۔ ناصر کو اس کی دھمکی پر غصہ تو بہت آیا، تاہم اس نے چالاکی سے کام لے کر کہا، اگر یہ بات ہے تو ہمیں واقعی اپنی جانوں کی پرواہ کرنا چاہیے۔ ویسے سانسیوں اور آگرموں کی تعداد کتنی ہے؟ کلاوتی غرور میں آ کر بتانے لگی، یوں تو اب ہماری قوم تقریباً ختم ہو چکی ہے اور آگرم کے نام سے ایک چھوٹے گروہ تک ہی محدود ہو گئی ہے۔ گنتی کے چند لوگ ہیں، مگر جتنے بھی ہیں وہ سب کالے علم کے ماہر ہیں۔ تم بھی تو آگرم ہو، کیا تم بھی کالا علم جانتی ہو؟ کسی خیال کے تحت ناصر نے پوچھا۔ وہ بولی، صرف آگرم ہی جادو ٹونا جانتے ہیں، جبکہ ہم سانسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناصر کو شہید نیک شاہ کی بات یاد آ گئی تھی کہ آگرم کا گروہ جعفر موس کے مرنے کے بعد وجود میں آیا تھا، جس کے ذمے جعفر موس کی بدروح کو ایک خاص عمل کے تحت اس کے مجسمے کے اندر حلول کرنا تھا۔ یہی جعفر موس کے چیلے بھی تھے۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد ناصر نے کلاوتی اور بے ہوش شیکھر کو ایک کمرے میں لے جا کر چارپائی کی پانتی والی رسی سے دونوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں بند کمرے کے باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ پھر شیکھر کی بیوی روپا کو تلاش کر کے اسے دوسرے کمرے میں اسی طرح ڈال کر بند کر دیا اور دونوں اس منحوس سرائے سے باہر آ گئے۔ صبح کاذب کی روشنی چاروں طرف پھیلنے لگی تھی۔ ناصر اور ساجد گاؤں کے سرپنچ سے ملے اور اسے صرف عبدل کے قتل کی حد تک ایک مسافر کی حیثیت سے ساری رودات بتا ڈالی۔ ساتھ ہی سرائے کے پچھواڑے اس پرانے کنویں کی بھی نشاندہی کر دی جس کے اندر بے گناہ عبدل کو قتل کر کے اس کی لاش پھینک دی گئی تھی۔ گاؤں کا سرپنچ بھلا مانس تھا، اس نے اسی وقت اپنے آدمیوں کے ذریعے کارروائی کی اور ساتھ ہی متعلقہ تھانے کے انچارج کو بھی اطلاع دے دی۔ کلاوتی، شیکھر اور روپا کی گرفتاری کی تسلی کے بعد ساجد اور ناصر ڈھوک پورا جانے والی لاری میں سوار ہو گئے۔ ڈھوک پورا لاری سپہر کے قریب پہنچ گئی تھی۔ لاری سے اترنے کے بعد ساجد نے ناصر سے سرگوشی میں کہا، ناصر بھائی، ہمیں اب یہاں محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جعفر موس کے چیلوں آگرموں کو ہمارے عزائم کے بارے میں علم ہو چکا ہے۔ تم فکر نہ کرو ساجد، اللہ نے ہمیں اپنی منزل کے قریب پہنچا دیا ہے، وہ آگے بھی ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ناصر نے ازراہ تشفی کہا۔ ناصر بھائی، ڈھوک پورا کتنا بڑا گاؤں ہے؟ چند ثانیے بعد ساجد نے اس کے ہاتھ تھام کر پوچھا۔ ناصر جواباً مسکرا کر بولا، ارے بھائی، یہ تو چھوٹی سی بستی ہے، ایسا لگتا ہے لاری نے ہمیں آبادی سے دور اتارا ہے، آؤ چلتے ہیں۔ وہ آگے بڑھا۔ ساجد نے پوچھا، ہمیں چمائی کے مندر کے بارے میں کون بتائے گا؟ ناصر نے چلتے چلتے کہا، کسی سے پوچھ کر دیکھ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو بتا ہی دے گا۔ دونوں چلتے رہے۔ سامنے کچھ گھروں کا سلسلہ نظر آیا۔ وہ اس سمت اب تیز تیز قدموں سے بڑھنے لگے۔ سپہر کے بعد شام کا اندھیرا پھیلنے لگا اور وہ دونوں اندھیرا پھیلنے سے پہلے پہلے آبادی تک پہنچ جانا چاہتے تھے۔ آبادی تک پہنچتے پہنچتے انہیں شام نے آ لیا۔ ایک مقامی شخص کو روک کر ناصر نے اس سے چمائی کے مندر کے بارے میں پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر عجیب سے لہجے میں بولا، ہم نے تو کبھی اس نام کا مندر نہیں سنا۔ ہاں، دو ایک مندر ہیں تو صحیح، وہ رہے سامنے، مگر ان کا نام چمائی نہیں ہے۔ ناصر اور ساجد دونوں تیز تیز قدموں سے مذکورہ مندروں تک پہنچے، لیکن وہاں انہیں کوئی غیر معمولی بات محسوس نہ ہوئی۔ گیروے رنگ کی دھوتی اور بنیان پہنے ایک پجاری نے ان سے پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ کیا یہاں رات بسر کرنا چاہتے ہو؟ ہمیں چمائی کے مندر کی تلاش ہے، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں، ناصر نے اس سے کہا۔ چمائی کا مندر؟ پجاری الجھے ہوئے لہجے میں بڑبڑایا، پھر جیسے اسے یاد آ گیا اور بولا، کہیں تم اس مندر کی بات تو نہیں کر رہے ہو جو اب بالکل ویران اور کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے؟ ہاں ہاں مہاراج، ہم اسی مندر کی بات کر رہے ہیں، ناصر نے امید بھرے لہجے میں جلدی سے کہا۔ وہ پجاری بغور دونوں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، آخر تم لوگوں کو اتنے صدیوں پرانے مندر میں کیا لینا ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہاں سونا دفن ہے تو اسی وقت لوٹ جاؤ، وہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا سوائے کتے، بلیوں اور چمگادڑوں کے۔ مہاراج، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم دراصل پرانے مندروں کی تاریخ لکھنا چاہتے ہیں، ہم ایک اخبار سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناصر نے بات بنانے کی کوشش کی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ ہمیں اس مندر کا راستہ بتا دیں۔ تمہارا نام کیا ہے اور یہ تمہارا ساتھی اندھا ہے کیا؟ پجاری نے ساجد کو دیکھ کر پوچھا۔ ناصر کو اس سے اب بیزاری ہونے لگی تھی۔ اس نے کہا،
ہاں، یہ بیچارہ دیکھ نہیں سکتا، ایک حادثے میں اس کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں۔ تم نے اپنے نام نہیں بتائے؟ اس نے اب کی بار دونوں کو تشکیک بھری نظروں سے گھور کر اپنا سوال دہرایا تو ناصر نے دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے اپنے اور ساجد کے غلط نام بتائے۔ وہ بولا، میرا نام ارجن ہے اور میرا دوست وکرم ہے۔ پجاری نے ایک لمبا ہنکارا بھرا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے ایک جانب دیکھتے ہوئے بتانے لگا، وہ سامنے چائے کے کھیت دیکھ رہے ہو؟ ان کے درمیان میں ایک بل کھاتا کچا راستہ جا رہا ہے، اس پر چلے جاؤ، یہ راستہ اسی پرانے مندر پر ختم ہوتا ہے۔ پجاری اتنا بتا کے مندر کی سیڑھیوں سے واپس لوٹ گیا۔ وہ دونوں مندر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ انہیں اتنا تو معلوم تھا کہ جمائی کا مندر ڈھوک پورا کی آبادی سے چند میل دور ایک ویران جنگل میں تھا، ورنہ وہ اس مندر کو دیکھ کر دھوکہ کھا سکتے تھے۔ بہر طور وہ دونوں پجاری کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے۔ فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی تھی، ان کا اب کسی بھی وقت آگرم گروہ سے ٹکراؤ ہونے والا تھا۔ اس بات کا ان دونوں کو بھی احساس تھا، مگر نیک مقصد اور سچے جذبے کی لگن انہیں کشاں کشاں آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نواز نامی سپاہی کی ہلاکت نے پورے محلے میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ اس کے دوسرے ساتھی سپاہی قادر بخش کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر اپنی صفائی میں یہ کہنا چاہا تھا کہ اس کی نواز سے کوئی دشمنی نہ تھی، بلکہ اس نے سرکٹے پر گولی چلائی تھی۔ مگر لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ قادر بخش نے ان پراسرار حالات سے فائدہ اٹھا کر نواز کے ساتھ اپنی دشمنی نکالی تھی۔ اسے گرفتار کرنے کے بعد تشویش شروع کر دی گئی تھی، البتہ نواز کے قتل کے سلسلے میں محلے والے سپاہی قادر بخش کی اس رائے سے متفق تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، لہٰذا نواز کے قتل کا الزام بھی محلے والوں نے مشترکہ طور پر اندھیری کوٹھی کے باسیوں کے سر پر تھوپ دیا تھا۔ اندھیری کوٹھی پر پولیس کا پہرا جوں کا توں تھا۔ محلے کے چند لوگوں نے ان پولیس والوں کے کان بھی بھرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنی جانیں خطرے میں نہ ڈالیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ اگرچہ کچھ سپاہی اس لرزہ خیز واقعے کے بعد اندر سے خوفزدہ بھی ہو چکے تھے، مگر وہ اپنے افسر کی حکم عدولی کس طرح کر سکتے تھے؟ ادھر زینت اور شگفتہ بھی ایک سپاہی کی ہلاکت پر رنجیدہ تھیں، مگر وہ کیا کر سکتی تھیں؟ جانتی وہ بھی تھیں کہ یہ سارا کیا دھرا اسی بدرو کا تھا جس کی بیخ کنی کے لیے ساجد اور ناصر بھیرا نامی گاؤں گئے ہوئے تھے، جنہیں گئے کافی روز بیت چکے تھے اور ان کے اب تک واپسی کے آثار تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ نہ ہی ان کی کوئی خیر خیریت معلوم ہوئی تھی کہ خدا نہ خواستہ وہ دونوں زندہ بھی تھے یا مر چکے تھے۔ شگفتہ نے تو اپنے بھائی ساجد اور شوہر ناصر کی اس طویل جدائی میں رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ زینت اسے تسلیاں دینے کے سوا اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ وقت گزرتا گیا، ادھر شفقت کو بھی اپنے بھانجے کی فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ اسے بار بار یہی خیال پریشان کیے دے رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ پھر اسے شگفتہ کے نابینا بھائی ساجد کا بھی خیال آیا تھا کہ وہ بھی تو اسی دن سے غائب تھا۔ آخر یہ دونوں اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ان کا کچھ پتہ نہ تھا۔ بالآخر ایک دن وہ اپنی بہو سے ناصر کے بارے میں پوچھنے کی خاطر اندھیری کوٹھی جا پہنچا، مگر وہاں موجود پولیس نے اسے روک دیا۔ شگفتہ میری بہو ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے پولیس والے سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم پہلے اندر شگفتہ بی بی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ تم سے ملنا چاہتی ہے یا نہیں، ایک پولیس والے نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر ایک سپاہی کو اندر شگفتہ سے اجازت لینے کے لیے بھیج دیا۔ شگفتہ نے ملنے کی اجازت دے دی تو شفقت کو اس کے پاس پہنچا دیا گیا۔ شفقت نے اس بار جوش اور خیز کی کینچلی اتار کر نہایت ملتجیانہ لہجے میں شگفتہ سے کہا، شگفتہ بیٹی، آخر تم مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو کہ ناصر یوں اچانک کہاں غائب ہو گیا ہے؟ وہ میرے بیٹوں کی طرح ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اس کے بارے میں بتا دو، ایک وہی تو میرے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ شگفتہ کو اپنے سسر کی آہوزاری پر ترس آ گیا اور پھر اس نے اسے سب کچھ سچ سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا کہ شاید ساری حقیقت جاننے کے بعد اسے یقین ہو جائے کہ اصل بات کیا تھی، اور اس طرح ان کی پریشانی بھی ذرا کم ہو جائے۔ اندھیری کوٹھی کو تباہ یا نظر آتش کرنے کے سلسلے میں شفقت محلے والوں میں سب سے آگے تھا، بلکہ اصل محرک ہی وہی تھا، لیکن اب اپنے بھانجے ناصر کی پراسرار گمشدگی نے اسے ایک نئی پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ اس کا دنیا میں ناصر کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ یہی سبب تھا کہ وہ اب اپنی بہو شگفتہ سے اس سلسلے میں ملنے پر مجبور ہوا تھا۔ وہ بہت دکھی ہو رہا تھا۔ ادھر شگفتہ نے بھی اپنے سسر کو ملول ہوتا دیکھ کر بالآخر اسے ساری حقیقت سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، تاکہ اس طرح اس کی بھی حمایت انہیں حاصل ہو جائے اور وہ محلے کے دیگر لوگوں کا ساتھ اس کوٹھی کو نظر آتش کرنے کا فیصلہ بدل دے۔ چنانچہ شگفتہ نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا
اور یہ بھی بتا دیا کہ ناصر اور اس کا بھائی ساجد ٹہلی والی بابا کے کہنے کے مطابق اس بدروح کا ہمیشہ کے لیے قصہ نمٹانے کے لیے ایک طویل اور پرخطر مہم پر روانہ ہو چکے ہیں۔ اپنی بہو شگفتہ کی ساری کتھا سننے کے بعد شفقت چند ثانیے کی گہری اور پرسوچ خاموشی میں مستغرق ہو گیا۔ پلیز، ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ خدا کے لیے آپ اس کوٹھی کو تباہ کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو نہ صرف ہماری ساری محنت اکارت چلی جائے گی، بلکہ وہ بدروح بھی ہمارے بعد دوسرے بے گناہ لوگوں کی زندگی جیرن کر دے گی۔ پھر نہ ہم اس کے شر سے بچ پائیں گے نہ آپ سب لوگ۔ شگفتہ نے اسے آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ شفقت اب پہلی بار اپنے مزاج سے ہٹ کر کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ جو بپتا شگفتہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے سنائی تھی، پہل تو اسے ان باتوں پر یقین ہی نہ آیا تھا، لیکن گزشتہ حالات کے تناظر میں باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد شفقت کو یقین ہونے لگا تھا کہ اس کی بہو شگفتہ ہرگز جھوٹ نہیں بول رہی ہے، کیونکہ ناصر کے ساتھ اس کے اپنے نابینا بھائی ساجد کی زندگی بھی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ شفقت نے پہلی بار اپنا دستے شفقت شگفتہ کے سر پر رکھتے ہوئے اس سے کہا، بیٹی، مجھے واقعی کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، مگر تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اس نیک مقصد میں کامیاب و کامران کرے۔ آمین۔ شگفتہ نے بے اختیار دعائی یا کلمہ ادا کیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ میں محلے والوں کو اس سلسلے میں اعتماد میں لینے کی کوشش کروں گا۔ خدا کرے ناصر اور ساجد بہت جلد خیریت اور کامیابی سے لوٹ آئیں۔ اس نے شگفتہ کو تسلی دی تو بے اختیار شگفتہ نے اپنا سر ان کے شانے سے لگا دیا اور شفقت ملائمت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پجاری کے بتائے ہوئے راستے پر ناصر اور ساجد چائے کے کھیتوں کے درمیان بنی بل کھاتی پگڈنڈی پر تیز قدموں سے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ گہری شام کے دراز ہوتے سائے اب رفتہ رفتہ رات کی اندیشناک تاریکی میں بدلنے لگے تھے۔ ہر سو تاریک سناٹا اترنے لگا تھا۔ ساجد تو دیکھنے سے قاصر تھا، مگر ناصر اپنے اطراف پھیلی ہوئی تاریکی میں محتاط نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ پجاری نے اسے سانسی قبیلے کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے گاؤں ڈھوک پورا سے کافی دور ایک تاریک گھنے جنگل میں رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ یوں تو وہ لوگ گاؤں میں ہی سب کے ساتھ مل کر رہتے تھے، لیکن اپنے خاص مذہبی دنوں اور تہواروں میں وہ لوگ آبادی سے میلوں دور گھنے جنگلوں میں سرکنڈوں کی جھوپڑیاں بنا کر رہتے تھے۔ وہیں انہوں نے اپنی عبادت گاہیں بھی بنا رکھی تھیں۔ ناصر کو سب سے پہلے اس بات کی تشویش تھی کہ ڈھوک پورا کی سرائے کی مالک کلاوتی نے یہ سنسنی خیز انکشاف کیا تھا کہ سانسیوں کو حقیقت کا علم ہو چکا تھا کہ دو اجنبی ان کے مقدس جعفرموس کے بت کو پاش پاش کرنے کی نیت سے چمائی کے مندر میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ انہیں دیکھتے ہی موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ یہی سبب تھا کہ ناصر کچھ زیادہ ہی محتاط تھا۔ اگر ساجد کی ضرورت نہ ہوتی تو ناصر اسے پہلی فرصت میں لے کر واپس شہر کا رخ کرتا اور پھر خود اکیلا آ کر یہ کام سر انجام دیتا، لیکن اس مہم میں ساجد کی موجودگی لازمی قرار دی گئی تھی، کیونکہ بقول شہید نیک شاہ کی روح اس شیطان جعفرموس کا خاتمہ اس کے خاندان کا کوئی شخص ہی کر سکتا تھا، اور سرے دست اس خاندان کے صرف یہ دو بہن بھائی یعنی ساجد اور شگفتہ ہی زندہ بچے تھے۔ تاہم ناصر اس کی رہنمائی میں آخر تک اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں لگ بھگ کوئی 1.5-2 کلومیٹر پیدل چلتے رہے تھے۔ جنگل کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی چدری چدری جھاڑیوں والے نہ ہموار میدان سے گزر رہے تھے، البتہ کہیں کہیں ٹنڈ منڈ درخت پراسرار ہیولوں کی طرح استادہ نظر آ رہے تھے۔ ان درختوں کی شاخیں سوکھی تھیں۔ تاروں بھرا آسمان صاف اور روشن تھا، جس سے آس پاس کا علاقہ کافی روشن تھا۔ اچانک ناصر چلتے چلتے ٹھٹک کر رکا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے کوئی ان کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہو، مگر ناصر کو عقب میں دھڑکتی ہوئی تاریکی کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ ناصر اسے اپنا وہم سمجھ کر پھر چل پڑا۔ ناصر بھائی، میں تو بہت تھک گیا ہوں، کوئی ایسی جگہ تمہیں نظر نہیں آتی جہاں ذرا دیر سستا لیا جائے؟ ساجد نے چلتے چلتے قدرے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ناصر نے رک کر دائیں بائیں دیکھا۔ قریب ہی اسے ایک موٹے سے تنے والا درخت نظر آ گیا۔ وہ ساجد کو لے کر وہاں جا پہنچا۔ قدرتی طور پر 2-3 موٹے تنے جڑ کر ایک وسیع پھیلاؤ رکھنے والا درخت کی شکل اختیار کر گئے تھے، مگر اس کی بھی ساری شاخیں سوکھی ہوئی تھیں، ایک پتا تک نہیں تھا، بالکل ٹنڈ منڈ درخت تھا۔ چاند کی طلسماتی ٹھنڈی روشنی میں خزاں رسیدہ درخت بڑا پراسرار منظر پیش کر رہا تھا، جیسے کوئی بھاری بھرکم عفریت اپنے کئی ہاتھوں اور بازوؤں کو پھیلائے کھڑا ہو۔ وہ دونوں اس درخت کے موٹے اور کشادہ تنے سے پشت ٹکا کر بیٹھ گئے۔ ناصر بھائی،
ہم نے رات میں نکل کر غلطی تو نہیں کی؟ چند ثانیوں کی دھڑکتی ہوئی خاموشی کے بعد ساجد نے ناصر کو مخاطب کر کے کہا، نہیں، سانسیوں کی بستی میں داخل ہونے کا یہی وقت زیادہ مناسب رہے گا، ناصر نے جواب دیا۔ لیکن ناصر بھائی، ہمیں ان کی آبادی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو صرف چمائی کے مندر تک ہی پہنچنا ہے، ساجد نے قدرے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے شاید اس پجاری کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا، ناصر بولا۔ چمائی کا مندر جس گھنے اور تاریک جنگل میں ہے، سانسیوں کی جھوپڑیاں بھی وہیں قریب میں واقع ہیں۔ تو گویا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان کی آبادی کے بیچ سے گزرنا ہوگا؟ ساجد کے لہجے میں تشویش تھی۔ یقیناً، ناصر نے ہولے سے کہا۔ اچانک اسے سامنے والے ایک نسبتاً چھوٹے اور کم شاخوں والے ٹنڈ منڈ درخت کے عقب میں ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا۔ ناصر بری طرح ٹھٹکا۔ یہ کون ہے؟ وہ بے اختیار بڑبڑایا۔ اس کی دھڑکتی نظریں ہنوز اسی درخت پر مرکوز تھیں۔ کون ہے ناصر بھائی؟ ساجد نے جلدی سے پوچھا۔ تم یہاں ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں۔ مجھے سامنے والے درخت کے عقب میں کوئی چھپا ہوا محسوس ہو رہا ہے، ناصر نے سرسراتی سرگوشی میں کہا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد وہ ساجد کو وہیں چھوڑ کر دھیرے دھیرے سامنے والے درخت کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کا دل سینے میں تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ ابھی وہ درخت کے قریب پہنچا تھا کہ اچانک اسے ایک ہلکی غرغراہٹ سنائی دی۔ وہ ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ اسے درخت کے موٹے تنے کے عقب میں چاند کی مدھم روشنی میں کوئی چھپا ہوا دکھائی دیا۔ وہ کسی جانور کا سایہ تھا جس کی پچھلی دونوں ٹانگیں مائع دم صاف نظر آ رہی تھیں۔ ناصر کسی خونخوار درندے کے تصور سے اب الٹے پیروں پیچھے ہٹنے لگا۔ تب اچانک ہی وہ درندہ درخت کی آڑ سے برآمد ہوا، جسے دیکھ کر ناصر کے پورے وجود میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ ایک کالے رنگ کا شیر تھا۔ اس کی آنکھیں بہت چھوٹی اور چندی چندی تھیں، مگر ان میں بلا کی سرخی اور وحشت مترشح تھی۔ ناصر اس سیاہ اور خونخوار درندے سے اس قدر خوفزدہ ہو گیا کہ اس کی ٹانگیں لرزنے لگیں۔ نتیجتاً اس کے پیچھے ہٹتے ہوئے قدم لڑکھڑائے اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ وہ جیسے ہی بھربھری مٹی والی زمین پر گرا تھا، ٹھیک اسی وقت وہ سیاہ رنگ کا درندہ اپنی چندی چندی سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ اس کے حلق سے غرغراہٹ ابل رہی تھی۔ ناصر کا خون خشک ہو گیا۔ اسے اپنی موت صاف نظر آنے لگی۔ موت کو سامنے پا کر اس کے اعصاب یکدم ہی جواب دے گئے تھے۔ ادھر ساجد نے بھی اس سیاہ درندے کی غرغراہٹیں سن لی تھیں۔ وہ متوحش سا اٹھ کھڑا ہوا اور ناصر کو پکارنے لگا۔ ادھر اس سیاہ درندے نے بھی ناصر کے علاوہ سامنے ایک اور شخص کو دیکھا تو وہ ناصر کے بالکل قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس کا اور ناصر کا درمیانی فاصلہ صرف چند فٹ کا رہ گیا تھا۔ ناصر کا لہو منجمد ہو چکا تھا۔ ایک خونخوار اور خوفناک درندے کو اپنے بالکل سر پر پا کر اس کے حواس جواب دے گئے تھے۔ اس کے وجود کی جیسے ساری قوت سلب ہو چکی تھی۔ اس کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ اٹھ کر بھاگنے کی ہی کوشش کر لیتا۔ دوسری طرف ساجد حیران پریشان کھڑا تھا۔ اسے درندے کی خطرناکی کا اندازہ نہیں تھا، نہ ہی ناصر اسے کوئی جواب دے رہا تھا۔